میں گزشتہ اتوار کے دن سنڈے کو آپ کے سامنے شرک کے تعلق سے باتیں رکھی گئی تھیں، اور اس کے بعد اسلام کے اندر مزارات کی حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے اسلام کے نام پر آج قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں تھا اس لیے میں نے مختصراً ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سامعین کرام، ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک تہوار منایا گیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا، چونکہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور ہے نہیں، اس لیے اسے میں نے کتابوں کے اندر نہیں پایا۔ یہاں پہ آنے کے بعد میں اپنی زندگی میں حقیقت کہوں تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ 40واں کا تہوار اتنے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے، قرآن اور سنت کا ماننے والا کہتا ہے، اور اس طریقے سے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے مارکیٹ میں، بازاروں کے اندر غیر مردوں کے سامنے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جاتا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، چونکہ مجھے کچھ ضروری کام تھا، مارکیٹ جانا تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس طریقے سے بھیڑ ہوگی، اور خاص طور سے عورتوں کی تعداد دیکھ کر کے مجھے بہت تعجب ہوا۔ سامعین کرام، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا غیرت مند ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی غیر مرد کی نظر اس کی بیوی کے اوپر ٹکے۔ ہم خود انسان ہیں، ہم خود سوچیں، جن کی شادی ہو گئی ہے یا شادی نہیں ہوئی ہے، ان کی بہنیں ہیں، کیا کوئی انسان اپنے دل سے خود ہم سوال کریں کہ کیا کوئی انسان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ہماری بہن کو کوئی نظر بھر کر کے دیکھے؟ نہیں گوارا کر سکتا۔ اگر غیرت ہوگی دل کے اندر، اللہ رب العالمین نے دل کے اندر اگر غیرت پیدا کیا ہے تو نہیں گوارا کر سکتا۔ کوئی مرد ہماری بیوی کو دیکھے نظر بھر کر کے، ہم یہ قطعی گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہوا ہے کہ آج مارکیٹ کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کے نام پر اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں ہر طرح کے مرد، لچے لفنگے لڑکے، میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک عورت چل رہی ہے، اس کے پیچھے 2-3 لڑکے چل رہے ہیں، آوارہ مزاج بچے سیٹیاں مار رہے ہیں اور ہاہاکار کر رہے ہیں، تمسخر یعنی مذاق کر رہے ہیں۔ عورت آگے جا رہی ہے، پیچھے ہیں نوجوان لڑکے، پھر ان کے پیچھے عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی بے پردہ، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، ایک قسم کا ایک آ رہا تھا تاج کی طرح، اس پہ لائٹ جلی ہوئی ہے، چہرے پہ بچیاں لگائے ہوئی ہیں، غیروں کی نظریں پڑ رہی ہیں، دوپٹے نام کا کوئی چیز ان کے سر پہ نہیں ہے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر کے یہودی شرمایا کرتے تھے، آج ان کی حالت کیا ہے؟ سامعین کرام، بڑا افسوس ہوا مجھے دیکھ کر کے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جس طریقے سے غیروں کی، غیر مسلموں کی عورتیں بازاروں اور مارکیٹوں میں جا کر کے زینت بنا کرتی تھی، آج ہم سے زیادہ کہیں وہ پردے کے اندر رہ رہی ہیں۔ ہمارے تہواروں میں جس طریقے سے ہمارے ماں اور بہنیں نقاب پہن کر کے مارکیٹس میں جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ یعنی مخلوط ہو کر کے، یعنی ایک دوسرے سے مل کر کے چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے۔ حضرات، آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں، میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہوئے دیکھ لوں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، یعنی اس کو قتل کر دوں۔ ایک صحابی رسول نے اس خبر کو سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو اگر کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں تو اس کی گردن اڑا دوں، اس کو قتل کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگوں، اے میرے ساتھی، تم عبادہ کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو، تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے، جبکہ میں عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ رب العالمین مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے۔
यानी एक सहाबी रसूल अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ तन्हाई में बैठने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर हम भी उसी नबी के मानने वाले हैं, उन्हीं सहाबा इकराम के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। हमारी गैरत ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि हमारी बीवी और बच्चे यूं ही मार्केट में गैर मर्दों के साथ मिल करके चलती रहें और लोग हंसी मजाक करते रहें, उनके कंधे से कंधा टकराए, उनके पैर से पैर टकराए, कैसे हम गवारा कर सकते हैं। सामीन किराम, मेरा मौजू तौहीद है और तौहीद कहते ही गैरत को हैं। अगर तौहीद के साथ गैरत नहीं है तो ये तौहीद हो ही नहीं सकता है। शिर्क ये बेगैरती है, शिर्क के अंदर गैरत नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं। आपका बच्चा है, अगर कह रहा है कि आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे बाप हैं, यानी आपको ही सिर्फ कह रहा है कि आप मेरे वालिद हैं, आपके सिवा मेरा कोई वालिद नहीं है। लेकिन अगर कोई कह दे, कोई बच्चा कहे अपने बाप से कि आप भी मेरे वालिद हैं, आप भी मेरे बाप हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यानी मेरे पैदाइश में आपके साथ साथ कोई दूसरा मर्द भी शरीक है। यानी वो अपनी माँ के ऊपर बदकारी का इल्जाम लगा रहा है। एक माँ अपने बेटे के साथ, यानी अपने बेटे के किसी भी गलतियों को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बेटा मेरे साथ अपने बाप के अलावा किसी, यानी मेरे शौहर के अलावा किसी और को भी शामिल करे। ये माँ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि एक बंदा मेरे साथ या मुझे छोड़ करके किसी और की इबादत करे। हजरात, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफत रहमान है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के पेट में जो बच्चा पलता है उसको रहम कहा है, और उस पेट से जो बच्चे पैदा होते हैं जिनका आपस में ताल्लुक होता है भाई बहन का। आप देख लें, एक भाई अपनी बहन को किसी गैर मर्द के साथ देखना गवारा नहीं कर सकता है। अगर वो देख लेगा तो उसकी गैरत जागेगी। अब वो उस गैरत में आकर के चाहे बहन को सजा दे या उसके साथ रहने वाले शख्स को सजा देगा। कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मेरी बहन के साथ कोई दूसरा शख्स चले फिरे, उससे बात करे या उससे कोई भी किसी भी किस्म का ताल्लुक रखे, नाजायज ताल्लुक रखे, कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो सिर्फ यही बर्दाश्त कर सकता है कि मेरा बहनोई मेरे बहन के साथ बैठे उठे, उसके साथ उसके ताल्लुकात हों, गैर मर्द के साथ उसका ताल्लुक हो, ये कतई एक भाई अपने बहन के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये रहम का ताल्लुक है। एक ही रहम से भाई भी आया है, एक ही रहम से बहन भी आई है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बनाया है, वो कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये बंदा मुझे छोड़ करके किसी और के दर पे जाए, किसी और को अपना खालिक, अपना मालिक, अपना मुरब्बी पालनहार बनाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न ही उसने किसी को जना है और न ही जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके हमसर कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, हमारे अंदर गैरत होनी लाजिम और ज़रूरी है अगर हम अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते हैं तो। लेकिन अगर हमारे अंदर शिर्क है तो यकीन मानिए हमारे अंदर बेगैरती आएगी, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरतमंद नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी और के साथ भी गैरतमंद नहीं हो सकता। हजरात, ये कुछ बातें थी शिर्क के ताल्लुक से, और ख़ास तौर से ये प्रोग्राम जो भी परसों हुआ जिसे हम 40वें के नाम से जानते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि हम इस्लाम के नाम पे उन चीज़ों को करते हैं, लेकिन जब हम कुरान और हदीस के अंदर उसको तलाश करते हैं तो वो चीज़ मिलती नहीं है। हजरात, मसला क्या है, हम इस्लाम को या अपने दीन को सीरियस नहीं लेते हैं। हम एक रस्म के तौर पे इसको निभाते हैं कि मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, या इस तरीके से जो भी चीज़ें उनको करते हैं। हकीकत में अगर हम इस्लाम को सीरियस लेंगे, ये समझेंगे कि असल हमारा चीज़ जो है ईमान है, इस्लाम है, इससे बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है, तो यकीनन हम इसको छोड़ करके किसी और चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। इस्लामी तालीमात को छोड़ करके बनावटी जो तालीमात है, जो बनावटी रस्म व रिवाज हो गए, उनकी तरफ कभी भी पलट करके नहीं जाएंगे अगर इस्लाम को सीरियस लेंगे तब। और यकीन जानिए, अगर हम इस्लाम को सीरियस नहीं लेते हैं, इस्लाम के
اعمال یعنی اسلام کے حکام کو اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، صرف زبان سے اقرار کر لینا، یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان توحید پہ قائم ہو۔ توحید لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ جب خالق ہے، مالک ہے، عبادت کے لائق ہے، تو ہماری زندگی کے اوپر جو احکام نافذ ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے حکم نافذ ہوں گے۔ اللہ کو مالک مان رہے ہیں لیکن اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا دل جو چاہ رہا ہے کر رہے ہیں، تو پھر کون سے مسلمان ہوئے؟ اللہ کو اپنا رب نہیں مان رہے ہیں، اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لے رہے ہیں۔ اگر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک اپنا معبود کیسے ہم مان سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اصل چیز توحید ہے، اصل چیز ایمان ہے ہمارا اللہ رب العالمین کے اوپر۔ اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن شرکی عمل کر رہے ہیں، کفری عمل کر رہے ہیں، وہ عمل جن کو اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا ہے، اگر ان عمل کو کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ روزے رکھتے رہیں، خانہ کعبہ میں جا کے لاکھ حج کرتے رہیں، اگر ذرہ برابر بھی ہم شرک کر لیے اور توبہ کرنے سے یعنی موت سے پہلے اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو ہماری ساری نمازیں بیکار، ہمارے سارے روزے بیکار، ہمارے سارے حج بیکار، عمرے بیکار، ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، میں یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ کوئی اول فجول کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے کلام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 18 جلیل القدر پیغمبروں کا نام لیا۔ کن کا نام؟ نبیوں اور رسولوں کا نام، جو اللہ کے سب سے چہیتے بندے اپنے وقت میں تھے، ان کا نام لیا۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کا نام اللہ رب العالمین نے لیا اور کہا کہ لئن اشرکوا لیحبطن عملوا، کہ اگر یہ لوگ شرک کر لیتے، کہ اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر بھی شرک کر لیتے تو پھر ہم ان کے اعمال کو ضائع و برباد کر دیتے۔ نبی کا مقام اور مرتبہ ہم جانتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، اگر ان سے کوئی لغزش کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو فوراً تنبیہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو نہیں سکتے۔ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ شرک کر لیں، لَإِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان سے شرک ہو جائے تو ہم ان کے سارے کے سارے نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نبیوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ان سے شرک ہو جائے تو ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے سب سے چہیتے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ نبی اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے، اگر آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے شرک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے چہیتے پیغمبر ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو ہم آپ کے اعمال کو بھی ضائع و برباد کر دیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، نبیوں کا مقام اتنا ہے، ہمارا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کیا مقام مرتبہ ہے؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ اگر ہم شرک کریں گے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کیے بغیر دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، شرک بڑا خطرناک چیز ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے میں توحید کو مختصر بیان کر کے اور اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی کے اندر، اس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سامعین کرام، اگر اسلام کو ایک جسم مان لیا جائے، مثال کے طور پہ اسلام جو ہے ایک جسم تصور کر لیا جائے کہ ایک جسم ہے، تو توحید جو ہے یہ اس جسم کے اندر ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دل درست ہوگا، تھوڑا قرآن کی حرکت دیجیے، پیچھے قرآن بابو بلال تھوڑا پیچھے۔ اگر دل درست ہوگا تو جسم کے سارے اعضاء درست ہوں گے، جسم کے سارے انگ جو ہیں وہ درست رہیں گے۔ لیکن اگر دل کے اندر کمی آ گئی، دل کے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، دل کے اندر خرابی آ گئی تو سارے کے سارے اعضاء دھیرے دھیرے بیمار ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر توحید کے اندر کمی ہے، توحید کے اندر بگاڑ ہے، تو پھر یقین مانیے کہ ہمارا اسلام جو ہے دھیرے دھیرے بیمار پڑتا چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔
آئیے میں ترمذی شریف کی روایت آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہاں سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے سامنے ایک بندے کو کھڑا کرے گا۔ اب دیکھیے کہ کلمہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ کلمہ توحید میں نے بتلایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ توحید ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت رما، مشکل کشا نہیں ماننا ہے، کسی اور کو خالق اور مالک نہیں ماننا ہے، کسی اور کو بچہ دینے والا، اولاد دینے والا نہیں ماننا ہے، مصیبت اور پریشانی سے نکالنے والا اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا ہے۔ یہ توحید کا مطلب ہے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کرے گا، بندہ کھڑا ہوگا، دنیا کے سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے 99 دفتروں کو، 99 رجسٹروں کو کھول دے گا، اور ان رجسٹر بہت بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہی اس کا نامہ اعمال کا وہ رجسٹر ہی دکھے گا۔ نامہ اعمال کا وہ رجسٹر کھولا جائے گا، اس کے بعد اس کو پڑھا جائے گا۔ سارا کا سارا رجسٹر، سارا کا سارا اس کا جو نامہ اعمال ہوگا گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا، گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اتنکر من ھذا شیئا، کہ کیا تم ان میں سے کسی ایک بھی گناہ کا انکار کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے؟ سارا کا سارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا۔ اللہ کہے گا کہ بتاؤ کوئی اس میں سے کوئی گناہ ایسا ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے؟ بندہ کہے گا لا یا ربی اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بندہ فوراً اعتراف کرے گا کہ اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اظلمک کتبتی لحافظون، کہ کیا جو فرشتے میں نے تمہارے اوپر مقرر کیے تھے، کیا انہوں نے کوئی تمہارے اوپر ظلم کیا ہے کہ ایسا کوئی گناہ لکھ دیا ہو جو تم نے نہیں کیا؟ بندہ کہے گا لا یا ربی اللہ، نہیں، بلکہ جو بھی گناہ میں نے کیا ہے سارے کے سارے گناہ درج ہیں اس میں، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا ہے، سارے کے سارے کیے ہوئے گناہ ہمارے درج ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا افلک عذر، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے؟ کیا کوئی تم عذر پیش کر سکتے ہو کہ اللہ میں نے یہ گناہ فلاں کے دباؤ میں آ کر کے کیا، یا اللہ فلاں میں نے چوری فلاں کے دباؤ میں آ کر کے کیا، مجھے مجبور کیا گیا تھا؟ کیا کوئی تمہارے پاس عذر ہے، کوئی بہانہ ہے؟ بندہ کہے گا لا یا ربی اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا، جب وہ سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، مان لے گا کہ میں نے گناہ کیے، اس کے بعد اللہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے، کوئی اچھائی بھی ہے، کوئی اچھا عمل بھی ہے، کوئی اچھا کام بھی ہے تمہارے پاس؟ وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کوئی نیکی بھی کی ہے، کوئی اچھائی بھی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالے گا، چھوٹا سا کارڈ ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا وہ ایمان ہوگا، اس کا وہ ایمان ہوگا جو اس نے سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مانا تھا، اور رب ماننے کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا، کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ اپنے سر کو نہیں ٹیکا تھا، اللہ کو چھوڑ کر کے کبھی کسی اور کے سامنے کسی اور سے اس نے اپنے مشکل کے وقت نہیں پکارا تھا، کسی اور سے اولاد نہیں مانگا تھا، کسی اور سے رزق اور روزی کا سوال نہیں کیا تھا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا تھا۔ یہی ایک چیز اس کے اندر یہ خالص تھی، یعنی پیور چیز صرف توحید تھی اس کے پاس۔ اللہ کہے گا یہ بطاقہ، یہ کارڈ ہے، تمہاری ایک نیکی ہے، اور آج تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کو وزن کرو، یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے جو 99 دفتر ہیں، رجسٹر ہیں 99، ان کو رکھو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس چھوٹے سے کارڈ کو، اس بطاقہ کو رکھو۔ بندہ کہے گا اللہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر ہیں، ان کے سامنے اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں احضر وزنک، فرشتوں وزن تو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ سارے 99 گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں یہ چھوٹا سا کارڈ جس میں اس کا توحید ہوگا، اس میں اس کا جو سچے دل سے اس نے اللہ کا اقرار کیا تھا، اللہ کو خالق و مالک جانا تھا، اس کارڈ کو اللہ رب العالمین ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے گا، اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب رکھا جائے گا تو یہ
गुनाहों के जो रजिस्टर का पल रहा होगा ये ऊपर चला जाएगा, हल्का हो जाएगा, और ये कार्ड जो होगा ये नीचे चला जाएगा, यानी ये वजन, ये तराजू भारी हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला यस्कुलु मिन इस्मिल्लाहि शैआ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से भारी और वजनी कोई चीज़ नहीं है। मेरे भाइयों, इस हदीस पे आप गौर करें। अगर हमारे अंदर सिर्फ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर इसको हम सच्चे दिल से पढ़ ले रहे हैं, इसके मफ़हूम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर ले रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारे उस अमल से खुश है, राज़ी है, तो इंशाअल्लाह उसी अमल के बदले में जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन अगर हमारे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर ही फसाद है, इसी के अंदर बिगाड़ है, इसी के अंदर खराबी है, तो फिर कौन सी चीज़ हमें जन्नत मिल जाएगी। मैंने बताया, कुरान की आयत पढ़ी कि शिर्क ऐसा गुनाह है कि अगर मामूली सा शिर्क जो है हो जाए और तौबा करने से पहले अगर हम मर जाएं, तो फिर यकीन मानिए हमारे के सारे अमाल जहन्नम में लेकर चले जाएंगे, कोई नेकी हमारी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चीज़ मौजूद है, तौहीद पक्का है हमारे अंदर, प्योर चीज़ है, इसके अंदर ये क्वालिटी वाली चीज़ है, और इसके अंदर किसी भी किस्म का शिर्क और किसी किस्म की आमेजिश नहीं है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहेगा तो हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है, किसको उनके गुनाहों की सज़ा दे करके जन्नत में दाखिल करे और किसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है, वो खालिक और मालिक है, वो हमारा रब है, वो उसके अख्तियार में है। तो कहने का मतलब ये है कि तौहीद ये बहुत कीमती चीज़ है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर से ज़ाय हो गई, बर्बाद हो गई, तो फिर हमारी ज़िंदगी जीने का कोई मकसद हासिल नहीं होगा। ज़िंदगी गुजार के जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जहन्नम में हमारा दाखिला होगा। लेकिन अगर तौहीद हमारे अंदर है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ है, और जब तौहीद होगा तो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आएगा। इंसान जब अपने अल्लाह को अपना रब मानेगा, अपना मालिक मानेगा, अपना खालिक मानेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आएगा। इंसान अल्लाह को अपना रब मान रहा है, अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ ज़रूर आएगा। लेकिन अगर सिर्फ ज़बान से कह दें, तो ज़बान से कह देना ये काफ़ी नहीं होगा, जब तक कि वो उस चीज़ हमारे दिल के अंदर पेवस्त ना हो, जब तक वो चीज़ हमारे दिल के अंदर मजबूती के साथ बैठा हुआ ना हो। इसी को किसी शायर ने, गालिबन अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ ज़बान से अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिए तो ये हमें इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे दिल और हमारी निगाह जो है मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना ये हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। तो हज़रात, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम ये है कि अल्लाह को खालिक और मालिक जानें। जब अल्लाह को खालिक जानेंगे तो उसकी इबादत की तरफ आएंगे, अल्लाह को मालिक जानेंगे तो अपनी मुसीबत परेशानी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को पुकारेंगे, उसके अलावा किसी और के सामने अपने माथे को नहीं टेकेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए गुजारिश ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हकीकत को पहचानें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को पहचानें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को पहचानें, और जो सच्चा ईमान है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज़ का तकाजा कर रहा है हमसे, उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन आमिनू बिमा बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर ये लोग उन लोगों की तरफ ईमान लाए जिस तरीके से सहाबा ईमान लाए, फ़क़द इह्तदौ, तो ये लोग हिदायत पा जाएंगे। सामीन किराम, ज़रूरत इस बात की है कि हम पढ़ें, हम मालूम करें कि सहाबा किराम का ईमान क्या था। सहाबा किराम भी बीमार हुआ करते थे, सहाबा किराम के ऊपर भी परेशानियाँ आती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके अल्लाह के नबी के पास भी नहीं गए कि अल्लाह के नबी मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा दे दीजिए, कभी नहीं गए। किसी भी हदीस की किताब में ये चीज़ नहीं मिलेगी। कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई साहबी किसी परेशानी के आलम में, किसी बीमारी में मुब्तला हो गए, अल्लाह के नबी के पास आए कि अल्लाह के रसूल कोई ताबीज़ बना दीजिए कि मैं शिफा पा जाऊँ, कभी नहीं ऐसा हुआ। जब भी परेशानी के आलम में आए, जब भी मुसीबत परेशानी आई, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी परेशानी और मुश्किल में अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिफा मांगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल और रास्ते पे चलें, और सहाबा कराम ने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारी, उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। सामीन किराम, एक बात को मैं बयान करके ख़त्म करूँगा अपनी बात को। खाने काबा जब फ़तह मक्का हुआ, होता है ना, कहते हैं कि फ़लाँ बुज़ुर्ग साहब थे, इसलिए इनकी मज़ार है, इसकी बेहुरमती हम कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे तोड़ सकते हैं, ढा सकते हैं, इनको कैसे गिरा सकते हैं। फ़लाँ बुज़ुर्ग साहब थे, बड़े नेक थे, बड़े अच्छे थे, मानता हूँ अच्छे थे, लेकिन क्या उन्होंने ये कहा कि हमारी कब्र को बना करके या कुब्बा बनाना या उस पर चादर चढ़ाना, ये सब करना? आइए मैं आपके सामने बात रखूँ। फ़तह मक्का के वक्त खाना काबा के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, तो उसमें जो मूर्तियाँ रखी हुई थी किनकी थी? अंबिया किराम की थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम। या इस तरीके से उनके कौम के अंदर या यानी मक्का के जो लोग थे
ان کی قوم کے اندر جو بزرگ لوگ تھے، اچھے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا دوست رکھا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قبر تھی، یعنی ان کی مورتی تھی۔ یہ انبیاء کرام کی مورتیاں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مورتیوں کو اپنے چھڑی سے، اپنی لاٹھی، جو چھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، اس چھڑی سے ان کو ڈھاتے جا رہے ہیں۔